وأرسلناك شاهدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس مہینے میں اس عظیم پیغمبر کی آمد ہے جس پیغمبر کی ہم امت ہیں۔ وہ عظیم پیغمبر جس پیغمبر کے اوپر اللہ نے نبوت کا اختتام کر دیا، اس مہینے میں اس عظیم پیغمبر کی آمد ہے جس پیغمبر کے سینے پہ اللہ نے اپنی لاریب کتاب نازل کی، اور ایسی کتاب کہ اللہ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس کا مقابلہ کر سکو، ایک سورت کا مقابلہ، ایک سورت لاؤ یا ایک آیت لاؤ اس کے مقابلے میں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اللہ فرماتے ہیں پس ہرگز نہیں، چھوٹی سے چھوٹی سورت، ایک آیت کا بھی قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جس زمانے میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تھا، اس زمانے میں شعر و شاعری کا رواج تھا، تو اللہ نے ان شاعروں کو جو شاعر تھے مکہ میں، اللہ نے انہیں چیلنج دیا کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ یہ ایک شاعر کی کتاب ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کو کہتے ہیں انت مجنون، انت شاعر، یہ جو تو کلام ہمیں سناتے ہیں یہ شاعری تو کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر شاعری ہے، اگر میرا پیغمبر تمہیں شاعر نظر آ رہا ہے تو پھر تو تم بھی شاعر ہو۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت، سورہ اخلاص، اس کا مقابلہ کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو ایک آیت کے مقابلے میں کوئی ایک آیت لے کے آؤ۔ اللہ پھر کہتے ہیں تم ہرگز قیامت کی صبح تک قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں کوئی اپنی آیت پیش نہیں کر سکتے۔ اتنی عظیم کتاب اللہ نے اس امت پہ دو
فضل کیے. پیغمبر دیا تو وہ بھی بے مثال دیا، کتاب دی تو وہ بھی بڑی بے مثال اور باکمال کتاب دی اللہ نے. ان دونوں کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود اٹھایا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور میرے محبوب پیغمبر کی حفاظت بھی اللہ نے خود کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے امام الرسل پیغمبر، اس قرآن کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا آپ کا کام ہے. آپ کی مدد اور حفاظت کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اللہ اپنے محبوب پیغمبر کا تعارف کرواتے ہیں قرآن میں. عظمت مصطفیٰ پہ میں پہلے 2 جمعے پڑھا چکا ہوں، آج یہ تیسرا جمعہ ہے. اللہ کیسے اپنے محبوب پیغمبر کا تعارف کرواتے ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے شان والے پیغمبر، اے میرے مقام والے پیغمبر، سجایا. اے میرے پیغمبر شاہدن، میں نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کے دنیا کے اندر بھیج دیے. اے میرا محبوب پیغمبر، میں نے صرف آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ میں نے آپ سے پہلے بھی دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، اے میرا محبوب پیغمبر، جو آپ سے پہلے آنے والے پیغمبر تھے، ہر پیغمبر میری توحید کا داعی تھا، ہر پیغمبر میری توحید کا گواہی دینے والا تھا. اللہ ایک مقام پہ کہتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس. اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم دنیا میں بھیجیں، بشر بنا کے، پیغمبر بنا کے ہم دنیا میں بھیجیں، پھر اس سے کتاب بھی دیں، اس سے رسول بھی بنائے، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ میری عبادت کرو. نانا سارے پیغمبر یہی کہتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. اوے لوگوں رب والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کیا کرو. اے میرا محبوب پیغمبر، میں نے آپ سے پہلے ایک وقت کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے پیغمبر بھیجے، لیکن آپ کے اندر اور ان پہلے پیغمبروں کے اندر فرق یہ ہے میرا پیغمبر، میں نے پہلے پیغمبروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا. اگر حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا تو قوم مدین کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا. اے میرا پیغمبر، میں نے ہود علیہ السلام کو قوم ہود کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا.
اسی طرح میں نے حضرت ہود کو قوم ہود کی طرف، قوم لوط کی طرف، حضرت لوط کو، ہر پیغمبر کو ایک مخصوص علاقے کی طرف، ایک مخصوص قوم کی طرف پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا۔ اے میرا محبوب پیغمبر، یہ نبوت والا سلسلہ چلتا گیا حتیٰ کہ آپ کی باری آئی، میں نے آپ کو پیغمبر اور رسول بنا کے دنیا کے اندر بھیج دیے۔ اے میرا پیغمبر، میں نے آپ کو ایک مخصوص قبیلے کی طرف نہیں، ایک مخصوص قوم کی طرف نہیں، میں نے صرف آپ کو قریش کی طرف پیغمبر اور رسول بنا کے نہیں بھیجا، میں نے صرف مکہ والوں کی طرف آپ کو پیغمبر اور رسول بنا کے نہیں بھیجا، میں نے صرف مدینہ والوں کی طرف پیغمبر اور رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ اور میرا محبوب پیغمبر، آپ نے اعلان کرنا ہے، قل یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب پیغمبر اعلان کر۔ اللہ کیا اعلان کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے کائنات انسانی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ایک دفعہ مل کے کہنے سبحان اللہ۔ جب میرے محبوب پیغمبر کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، میں نے آپ کو قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کے دنیا کے اندر بھیج دیے۔ بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے میرے محبوب پیغمبر کا۔ میں نے گزشتہ جمعے پر، اس سے پہلے جمعے پر عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کسی کو حضرت نوح جتنی لمبی عمر عطا کر دے اور جبریل امین جیسی میٹھی زبان اگر اللہ کسی کو عطا کر دے، وہ ساری زندگی میرے محبوب پیغمبر کی تعریفیں کرتا رہے، اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی تعریفوں کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس اللہ ہی جانے کہ اس نے اپنے محبوب پیغمبر کی شان کو کتنا بلند بنائے۔ اس وقت اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، نبوت اور رسالت کا تاج ہمارے پیغمبر کے سر پہ سجایا۔ میرے محبوب پیغمبر طائف پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں اور سرداروں کو اکٹھا کیا۔ پھر میرے محبوب پیغمبر نے پہلے ان سے دو باتیں پوچھیں، پھر اللہ کی توحید کی دعوت۔ وہ تھوڑا سا منظر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر طائف پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو نام لے کے بلایا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں۔ جس وقت وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اوے لوگوں، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا طویل عرصہ گزارا، میں نے تمہارے اندر بچپن بھی گزارا، پھر لڑکپن بھی گزارا، پھر جوانی بھی گزار رہا ہوں۔ اوے لوگوں، تم نے 40 سال کے اندر مجھے جھوٹا پایا یا سچا پایا؟ سارے لوگ بیک زبان ہو کے کہنے لگے، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے در یتیم، ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے ہر مرتبہ تجھے سچائی پایا۔ میرے محبوب پیغمبر کی عظمت کے کیا کہنے، مخالفین مشرکین مکہ بھی اپنی امانتیں میرے محبوب پیغمبر کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ میرے محبوب پیغمبر نے جس وقت دیکھا کہ میرے اوپر انہیں بڑا اعتماد ہے، یہ کہتے ہیں، اے آمنہ کے لال، ہم نے 40 سال میں
کئی بار تیرا تجربہ کیا، ہر مرتبہ تجھے سچائی پایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اوے قریش والوں، اوے بڑے بڑے چودھریوں اور سرداروں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس طائف پہاڑی کے اوپر اس طائف پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر اچانک حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ کی دعوت دینے سے پہلے اپنا اعتماد دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو میرے اوپر اعتماد کتنا ہے، یقین اور بھروسہ کتنا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر اچانک حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تمہیں میری بات پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ بڑے بڑے چودھری اور سردار آپس میں دل میں سوچنے لگ گئے، ہماری تو کسی سے دشمنی بھی کوئی نہیں، کسی ملک سے ہماری کوئی جنگ بندی بھی کوئی نہیں، یہ کون سا لشکر ہے جو ہمارے اوپر اچانک حملہ آور ہونا چاہتے ہیں؟ سارے علماء بڑے حیران ہوتے ہیں اس روایت کو بیان کر کے لوگوں کے سامنے۔ مکہ کے بڑے بڑے چودھری اور سردار پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے در یتیم، تو کہتا ہے کہ ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر اچانک حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ لشکر تو دور کی بات، ہمیں تو ایک فوجی اور ایک سپاہی بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اوے لوگوں، اگر اب میں تمہیں کہوں تمہیں ایک فوجی اور ایک سپاہی بھی نظر نہیں آیا، اگر اب میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر اچانک حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، جواب سنو، اگر جملہ پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ مکہ کے بڑے بڑے چودھری اور سردار کہنے لگے، اے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ہماری آنکھیں تو دیکھ چکی ہیں، ہمیں کوئی فوجی کوئی لشکر نظر نہیں آیا، کوئی سپاہی نظر نہیں آیا، اگر تو کہتے ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر اچانک حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تیری 40 سالہ زندگی کی امانت دیانت شرافت صداقت اس بات پہ مجبور کر دیتی ہے، ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آمنہ کے لال کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اللہ، کیسا اعتماد اور کیسا یقین ہے ان لوگوں۔ لیکن پھر میرے نبی نے اپنا اعتماد دیکھ کے پھر کہا، قولو لا الہ الا اللہ، اوے لوگوں کلمہ پڑھ کے کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، اوے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ کے کامیاب ہو جاؤ۔ کیا وجہ تھی کہ ایک جملہ بولنے کی دیر تھی، وہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے انت صادق، تو سچا ہے، انت امین، تو امانت دار ہے، کیا وجہ تھی کہ میرے نبی نے ایک جملہ بولا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون؟ کیا وجہ تھی کہ ایک جملہ ہی بولنے کی دیر تھی؟ وہ سارے بیک زبان ہو کے انت کذاب، نعوذ باللہ، تو جھوٹا ہے۔ ایک منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ تیرے جیسا سچا دنیا میں کوئی نہیں، تیرے جیسا امانت دار کوئی نہیں۔ سب سے پہلے چچا نے پتھر اٹھا کے مارا، تب اللہ کا یا محمد اما تعوتنا لہذا، کیسے مانا کروں، دل کانپتا ہے، تیرا سارا دن برباد اور ہلاک ہو جائے، اس مقصد کے لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ اوے لوگوں، اس وقت آمنہ کے لال رحمت للعالمین پیغمبر کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ 2 منٹ پہلے تو یہ لوگ مجھے صادق، سچوں کا سردار اور امانت دار کہہ رہے تھے، اور 2 منٹ گزرنے کی دیر ہوئی ہے تو یہ سارے لوگ میرے مخالف ہو گئے، سارے لوگ بکواسات کرنے لگ گئے۔ وہ وجہ یہی تھی، وہ عربی دان تھے، وہ عربی سمجھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ جو آمنہ کا لال کہہ رہے ہیں نا، قولو لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہی ہے وہ جو 360 بت بیت اللہ میں پڑے ہوئے ہیں،
وہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ بتوں کی نفی کر رہا ہے، یہ بتوں کی کیا کرے؟ نفی کر رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے، آگ بگولا ہو گئے۔ اور بس آخری بات، جب چچا نے بد دعا دی نا تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر آپ کا جواب عارضی ہوگا، یہ آپ کا چچا ہے، جواب ہم دیں گے کیونکہ آپ ہماری توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ جس وقت اس نے کہا تبلک یا محمد امات اوتنا لہذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سارا دن تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے۔ جس وقت اس نے یہ بکواس کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پوری سورت قرآن میں نازل کر دی۔ ہم نے کہا تبت یدا ہم نے کہا تم نے ہمارے پیغمبر، ہمارے محبوب پیغمبر کو بد دعا دی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب جن بدبخت ہاتھوں سے تو نے ہمارے پیغمبر کو پتھر مارے، اللہ فرماتے ہیں تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابو لہب کے اوپر معافی کا دروازہ، بخشش کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ہم نے اسے ہدایت ہی نہیں دینی۔ کیوں اللہ ہدایت نہیں دینی؟ میرے محبوب پیغمبر کا چچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت اس لیے نہیں دینی، اس نے ہمارے محبوب پیغمبر کے اوپر پہلا وار کرنے والا چچا ہے۔ اس نے ہمارے محبوب پیغمبر کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے، چچوں کا کام تو بنتا ہے کہ بھتیجے کے ہاتھ پہ، بھتیجے کی کمر پہ تھاپڑا مارے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابو لہب کے اوپر معافی کا دروازہ بند کر دیا۔ پتھر مار مار کے لوگوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کو لولوہان کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا خون جوتے مبارک میں جم گیا۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے غلام کہتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اوپر سفید رنگ کی چادر لپیٹی ہوئی ہے، چادر بھی اور لباس بھی سارا خون میں تر ہو گیا۔ جبریل امین نازل ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے محبوب پیغمبر اگر آپ کا حکم ہو اس طائف والی بستی کو اٹھا کے آسمانوں تک لے جائیں، وہاں سے الٹا کر دیں، ان کا بچہ بھی زندہ نہ بچے، صرف آپ کی اجازت ہونی چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا جواب سنو اور تڑپ جاؤ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے جبریل امین میں دنیا کے اندر لوگوں کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے تو مجھے قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے جبریل امین میں دنیا والوں کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا، بلکہ میں رحمت للعالمین پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ یہیں سے جہاں میں بات کو ختم کر رہا ہوں، یہیں سے انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ شروع کریں گے بات، اور یہ ایک ماہ آئندہ بھی